الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں انبیاء اکرام علیہم السلام کے تعلق سے چل رہی ہیں۔ حدیث نمبر 3366 ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ایو مسجد وضع فی الارض اول، کہ اللہ کے رسول سب سے پہلی کون سی مسجد اس زمین پر بنی یا بنائی گئی؟ یعنی اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر کون سا ہے جس کو اس روئے زمین پر بنایا گیا؟ مسجد کا اصل مقصد ہے عبادت، اسی لیے اس کو بنایا جاتا ہے۔ تو وہ سوال کرتا ہے کہ اللہ کے رسول سب سے پہلی مسجد کون ہے جس کو سروئے زمین پر بنایا گیا؟ قال المسجد الحرام، آپ نے جواب دیا مسجد حرام، جو آپ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، پوری دنیا کے لوگ جانتے ہیں مسجد حرام کو۔ روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد یہی ہے، مسجد حرام، جو اللہ کی عبادت کے لیے زمین پر بنائی گئی۔ یہ آپ نے جواب دیا۔ قال قلت ثم ایو، ابو ذر بیان کرتے میں نے کہا اس کے بعد کون سی مسجد ہے جس کو بنائی گئی؟ قال المسجد الاقصی، آپ نے بیان کیا اس کے بعد مسجد اقصی بنائی گئی جس کے لیے آج لڑائی چل رہی ہے۔ یہ دوسرے نمبر کی مسجد ہے جو سروئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی۔ قلت کم کان بینہما، وہ بیان کرتے میں نے کہا ان دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ پہلے مسجد حرام پھر مسجد اقصی، لیکن دونوں کے درمیان وقفہ کتنا، گیپ کتنا ہے؟ قال 40 سنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ 40 سال کا فاصلہ ہے، یعنی مسجد حرام اور مسجد اقصی کے درمیان 40 سال کا گیپ ہے دونوں کے بنائے جانے میں۔ اب یہاں تھوڑی سی غلط فہمی ہے، اس کا ازالہ، کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد اقصی اس زمین پر پہلے بنائی گئی، اس کے بعد مسجد حرام ہے۔ کیوں؟ ان کے سمجھ میں بات یہ آتی ہے کہ چونکہ مسجد حرام کو تو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے اور مسجد اقصی کو سلیمان علیہ السلام نے بنایا ہے، تو چونکہ سلیمان علیہ السلام کا دور تو ابراہیم علیہ السلام کے دور سے بہت پہلے ہے، تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ پہلے مسجد اقصی بنائی گئی، جبکہ حدیث میں پہلے مسجد حرام بنائی گئی۔ یہ آپ سمجھ لیں، ابراہیم علیہ السلام نے جو مسجد حرام بنایا یا سلیمان علیہ السلام نے جو مسجد اقصی بنایا، اصل میں یہ نئے اس کی انہوں نے تجدید کی ہے، یعنی پہلے انہوں نے نہیں بنایا، پہلے اور کسی نے بنایا ہے، بعد میں ان کو نئے سرے سے ان لوگوں نے بنایا ہے۔ مسجد اقصی کو نئے سرے سے سلیمان علیہ السلام نے بنایا ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد اقصی کے اصل بنانے والے سلیمان علیہ السلام ہے، یا ایسے مسجد حرام کو ابراہیم علیہ السلام نے اصل نہیں، یہ تو بعد میں اس کی تجدید کی ہے، اصل جو بنایا ہے نا وہ آدم علیہ السلام نے بنایا مسجد حرام کو۔ تو اصل میں مسجد حرام کو سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے بنایا، اور بعد میں آتا ہے کہ اسی طرح مسجد اقصی کو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے مسجد حرام کے 40 سال کے بعد بنایا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسجد اقصی کو بھی پہلے آدم علیہ السلام نے بنایا، پہلے انہوں نے مسجد حرام کو بنایا، اس کے بعد جب اللہ کی جانب سے اشارہ ملا تو پھر وہاں جا کر کے انہوں نے 40 سال کے بعد مسجد اقصی کو بنایا۔ اب جو سلیمان علیہ السلام کی بات ہے یا ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے کہ انہوں نے دوبارہ اس کی تعمیر کی ہے، جیسے آپ کہیں یہ مسجد بہت بوسیدہ ہو جائے 50-60 سال کے بعد اور اس کے بعد مسجد توڑ کے واپس بنائی جائے، تو اب واپس جو بنائیں گے تو بعض لوگ سمجھیں گے کہ انہوں نے اس مسجد کو بنائی ہے، تو ٹھیک ہے انہوں نے بنائی ہے، لیکن اصل میں کیا ہے، پہلی مرتبہ جن لوگوں نے بنائی وہ الگ ہیں۔ تو ایسے ہی مسجد حرام کو پہلے آدم علیہ السلام نے بنایا، اسی طرح مسجد اقصی کو سلیمان علیہ السلام سے پہلے انہوں نے بنایا ہے، بعد میں ان لوگوں نے اس کی تجدید کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سروئے زمین پر سب سے پہلے عبادت گاہ مسجد حرام ہے، اس کے بعد مسجد اقصی ہے، اور ان دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے۔
کہہ رہے سما اینما ادرکت کسلا تو بادو فصلی یہ بات بیان کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی فضیلت اپنی جگہ ہے، مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن اصل کیا ہے کہ جہاں بھی نماز کا ٹائم ہو جائے تو تم نماز پڑھ لو، فَإِنَّ الْفَضْلَ فِي، اصل فضیلت نماز پڑھنے میں۔ کہہ رہے ٹھیک ہے اگر آپ کو مسجد اقصی میں مل جائے نماز پڑھنے کا موقع اچھی بات ہے، مسجد حرام میں مل جائے اچھی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ اچھی بات ہے کہ آپ نماز چھوڑو نہ، نماز کی پابندی کرو۔ یہ آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے لوگ سمجھتے ہیں مسجد بنانا بہت ثواب کا کام ہے، بالکل بہت ثواب کا کام ہے، لیکن اس سے زیادہ کئی اہمیت رکھتا ہے کہ آپ نماز پڑھو۔ آپ مسجد بنا دیں اور نماز نہ پڑھیں، ممکن ہے کہ آپ بچیں گے نہیں، لیکن آپ نماز پڑھیں، مسجد نہ بنائیں وہ تو بھی چانس ہے کہ آپ بچ جائیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو نماز نہ پڑھتا وہ مسجد میں تعاون نہ دے، الٹا مطلب نہیں، مطلب یہ کہ اگر وہ یہ کام کرتا تو بسا اوقات یہ ہدایت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اللہ کسی کو ہدایت دیتا ہے نا تو کچھ خوبیاں اس کے اندر ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے ہدایت دیتا ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے۔ اسی لیے اس امت کے لیے فضیلت ہے کہ پوری زمین میں جہاں بھی آپ کو موقع ملے اور اگر جماعت میسر نہ ہو، مسجد میسر نہ ہو تو وہی نماز کا ٹائم ہو جاؤ آپ پڑھ لیں، یہ رعایت کی گئی، یہ فضیلت اس امت کی ہے۔ تو خلاصہ کلام ہے مسجد حرام کا اپنا ایک مقام ہے، مسجد اقصی کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن اس سے زیادہ کہیں یہ مقام ہے کہ آپ نماز وقت پر پڑھا کریں، اس کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔